اللہ نے ہمیں بہت بڑا خزانہ دیا ہے، نوجوان نسل، بہت بڑا خزانہ۔ میں سیرت سے بول رہا ہوں، آج کی دنیا سے متاثر ہو کے نہیں بول رہا ہوں۔ میرے نبی نے جو فرمایا اس کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں۔ جب کسی قوم کی نسل بگڑتی ہے، نوجوان، وہ ملک ڈوب جاتے ہیں، چاہے ٹیکنالوجی ہو اور چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں اور چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ اور جب کسی قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو جاتی ہے اور فحاشی کے راستے پہ چل پڑتی ہے اور نافرمان ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم جب ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور بدکاری، فحاشی، مرد عورت کا غیر اخلاقی تعلق جب قائم ہوتا ہے، تو اس قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، یہ کائنات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ اچھا انسان بننے کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کہ میں اور آپ یہ جانیں کہ اس کائنات کا ایک اللہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ یہ یوٹی نہیں بتائے گی، وہ تو مشینیں بتائے گی۔ قرآن کہے گا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تم سب کا رب اللہ ہے، تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تمہارا لارڈ۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا، رب کا بڑا مطلب ہے حاکم، طاقتور، حکمران، لیکن ایسا حکمران جس میں محبت ہے، جو پالتا ہے۔ ماؤں کو عربی میں ربتن کہتے ہیں، پالنے والی، کہ اس میں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ حکمران ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن پالنے والا، اللہ طاقتور ہے لیکن کھلانے والا، سلانے والا، دینے والا۔ موت بھی ایک نعمت ہے اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو۔ رب ذوالجلال کی قسم اور رب مصطفیٰ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت نہ کوئی تحفہ ہے، نہ کوئی پیغام ہے، اور نہ کوئی آزادی ہے۔ زندگی ایک قید ہے، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک چیز کوئی نہیں، موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں۔ اس کائنات کا ایک اللہ، یہ اچھے انسان ہونے کی پہلی بنیاد۔ کون ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنانے والا۔ کون ہے؟ ثم استوى الی العرش، عرش پہ جلوہ فروز ہونے والا، استوا کرنے والا۔ کون ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلانے والا۔ کون ہے؟ یطلبہ حثیثا، رات کو آگے چلاتا ہے، دن کو پیچھے چلاتا ہے۔ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، کائنات اس کے تابع ہیں، ستارے سیارے اس کے تابع ہیں۔ اور الا لہ الخلق والامر، سن لو سارے بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کے نہیں چلتی۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، جنگل دیکھو، صحرا دیکھو، سبز سبزے دیکھو، شہر دیکھو، گاؤں دیکھو، زندہ دیکھو، بے جان دیکھو، سب پر اللہ کی بادشاہی۔ دیکھو میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ان بچوں بچیوں کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، اور میرا آپ کا اللہ کہتا ہے جب دیکھنے والا ایسا ہو تو اس سے شرمایا نہ جائے تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تمہارا رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو، پہاڑ کالا ہو، 2 اندھیرے، پتھر کالا ہو، 3 اندھیرے، چیونٹی کالی ہو،
4 اندھیرے، اس کی کمزور حقیر ٹانگیں بھی کالی ہوں، 5 اندھیرے اور اوپر کوئی خس و خاشاک بھی پڑا ہو، 6 اندھیرے، تو تیرے میرے بچے بچیوں بہنوں بھائیوں، تیرے میرے آپ کے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کا دعویٰ ہے اس حقیر چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے، رات کے اندھیرے، پہاڑ کے اندھیرے، پتھر کے اندھیرے، چونٹی کے اندھیرے، اس کی ٹانگوں کے اندھیرے، خس و خاشاک کے اندھیروں میں اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ عرشوں سے وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم نے دروازہ بند کر کے سمجھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا کے ساتھ ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے ایک اللہ، سب کی نفی۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں لا الہ کی، یہ کاپی ہے، اس کو آپ 0 سے بھرتے جاؤ، 0 0 0 0 0 0، پورے کمپیوٹر کو 0 سے بھر دو، کاپی تو چھوٹی تھی، کچھ بنتا ہے اس سے؟ کچھ بنا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، آج روٹی نہیں کھاتی؟ کچھ بنا نہیں۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو، اب کیا بنا؟ اب تو بہت کچھ بن گیا۔ جتنے 0 بڑھتے جائیں گے طاقت بڑھتی جائے گی۔ طاقت کون بڑھا رہا ہے؟ 1۔ وہ 1 ہر 0 کی طاقت بڑھا ہے۔ 1 کو یوں نکال دو تو یہ سب دھڑام سے نیچے گرے گا۔ اللہ کی قسم، زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، سونا، ٹیکنالوجی، ایٹم، راکٹ، بم، جہاز، میٹھے کڑوے، پانی، انسان، جنات، چوپائے، دو پائے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، غرانے والے، چلانے والے، یہ سب 0 ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اللہ ہے۔ اللہ ہے تو عقاب کی اڑان ہے، اللہ ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اللہ ہے تو یہ شکلیں ہیں عورتیں مردوں کی، اللہ ہے تو سورج کی چمک ہے، اللہ ہے تو چاند کی چاندنی ہے، اللہ ہے تو تاروں کی جھلملاہٹ ہے، اللہ ہے تو رات کا اندھیرا ہے، اللہ ہے تو دن کا اجالا ہے، اللہ ہے تو دریاؤں کی روانی ہے، اللہ ہے تو آسمان کی بارش ہے، اللہ ہے تو سانپ کے منہ میں زہر ہے، اللہ ہے تو پہاڑوں پہ برف ہے۔ اس کو میں کتنا پھیلاؤں؟ اگر اللہ اپنا امر واپس لے لے، سب 0 ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بچوں، اچھا انسان بننے کی پہلی بات لا الہ الا اللہ۔ اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، کہ میں کسی کے تابع ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو اور ان کے ہر قدم پہ قدم رکھو، دائیں بائیں نہ ہٹو، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ سنو، آپ اپنی چیز کی تعریف کرو تو جھوٹی بھی ہو سکتی، اور یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، جناب ہمارا سودا، یہ سارے جھوٹ کے پیسے لیتے ہیں۔ 100 روپے کے ایک نفع کے بجائے ہزاروں بتاتے ہیں۔ میرے رب سے سچا کوئی ہے؟ سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ أوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى۔ نون والقلم وما يسطرون
ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کی تعریف، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، میرے رب کی زبان سے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے رب کی تعریف میرے اپنے حبیب کے لیے، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے۔ تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے۔ اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب، قرآن نے نہ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے، جو صرف اس ایک جملے میں ہے فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے، چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدھا ہو، عرب ہو، عجم ہو۔ ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ بلال غلام، باپ ربا غلام، حبشے کا کالا حبشی، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ حسب نہ نسب۔ اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ کو تھوڑا سا نقشہ سنا دوں۔ جب جنت کے دروازے پر جنتی اکٹھے ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو وہ آئیں گے نبیوں کے پاس کہ دروازہ کھلوائیں۔ سارے نبی کہیں گے ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہستی دروازہ کھلوا سکتی ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جنتی آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ اللہ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری تو فعل کھولے گا، تو جا کے فیتا کاٹ۔ تو آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ ایک سواری آئے گی، وہ لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو ایسے لگام ہے اور نکیل ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود رائیڈ نہیں کریں گے، خود نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا۔ اور یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ نبی کی سواری کو کون چلائے گا؟ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک زمیندار تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ ان سے مل کر آیا۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے آگے دیرے چودھری صاحب کیویں رہی گل، اس نے منہ انج پھیر لے۔ پھر انہیں آکھے چودھری نے کی ہو گیا چودھری صاحب گل کیویں رہی، اس منہ انج پھیر لے۔ دو ترے واری تو بعد آکھنے کہ تانوں ہویا کی ہے؟ کہندا اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی ہن تواڈے نال کراں۔ کیا تھا؟ پروٹوکول کہ میں وزیر اعظم۔ او میرے بھائی بہنوں سوچو، محمد مصطفیٰ
قاب قوسین او ادنا، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ میرے نبی کے نام ہیں۔ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، میرے نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ان کا پروٹوکول میرا اللہ دیتا ہے، اور جو ان کا ڈرائیور بنے گا اس کا کیا پروٹوکول ہوگا؟ لہٰذا سارے، تو تمہارا کیمرہ تو نہیں خراب ہوگا، سارے یوں کھڑے ہو جائیں گے، کون ہے کون ہے، کوئی یوں دیکھے گا، کوئی یوں دیکھے گا، کوئی یوں دیکھے گا۔ تو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے۔ یہ غلام مصطفیٰ بننے، تم انجینئر چھوٹے بنو یا بڑے بنو، اس پہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ تم پاس ہو یا فیل ہو، اس پہ تمہاری عزت کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے۔ اچھے انسان ہو تو کامیاب ہو، چاہے ریڑھی پہ بیٹھو اور چاہے مرسڈیز پہ بیٹھو، اور اگر برے انسان ہو تو میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کی نظر میں وہ گندگی کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اپنی صفات میں بڑا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ میرے محبوبہ بن UAT والوں کو بتا دے، میں بتا رہا ہوں ان کی طرف سے، کہ اس وقت تک کوئی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غلام مصطفیٰ بن کے نہ دکھائے، جب تک اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسریٰ کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔